تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں, یا تو گدھے گھوڑے کتے بلے والا آپشن, انگریز نے جو اختیار کیا, انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں, نہ یہ میری اطاعت کرے گی, اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں, لہٰذا گرل فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ رکھو. بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے, اللہ معاف فرمائے, یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھا ہوتا ہے. خیر, تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب, لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے. اس کی یہ عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی, اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے, نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا, ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا, قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر ہے انسان کی. تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال. جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ, بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں, آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہے. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج؟ نہیں ہوتا نا. نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے, بولے کام کتوں والا کیا ہے. کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی, اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل وسٹائل کیسے ہیں, اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دی, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے, اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا, وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا, تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے؟ شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی ہے ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی، بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے، ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا، یہ والی گالی، یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا ہے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا، عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے، تو یہ ہے، یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے، یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے، اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے، میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا، اس کے ساس سسر کو بٹھایا کہ آج سے یہ تمہارے ماں باپ ہیں. باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے، ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا، کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے؟ مائیں لڑتی ہیں، ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں، ساس کون ہوتی ہے روکنے والی؟ چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو. ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے؟ زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے؟ وہاں گزارنی ہے نا، وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ، اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھالنا ہے وہ سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں، وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے، اتنا ایجوکیٹڈ آدمی، اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی ہے، اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بھلا کہتے ہیں نا، حکومتی لوگوں کو، سرکاری لوگوں کو، بھائی سارے برے نہیں ہوتے، سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر، تو بیوہ سے کی ہے، اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے، بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر، تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے، قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو؟ شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی. میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. ہماری بیوی گھریلو عورت ہے، گھر میں رہتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو غصہ آیا ہے، لڑائی کی ہے اس نے، لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی، وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی، سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو، لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا، متحدہ کا بڑا زور تھا، جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے، میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے، اور لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سے کچھ کرے تو زہر کی بوتل رکھی ہوئی ہے، میں یہ پی رہی ہوں، پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں، یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں، کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں؟ لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی، اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے. وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد کو کہا یہ تو نہیں چاہ رہی، لیکن آپ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا، ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں، بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو؟ انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے، میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل، بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس. مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے، یا تو تم بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کم بخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا، بن گئی تو بہت اچھی بات ہے، موجہ ہی موجہ، نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے؟ غائب، مارکیٹ سے شارٹ.
میں نے کہا یا تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا, چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیادار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت برداشت نہیں, عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتہ چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روزانہ ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا ہر وقت, یہ خطرہ آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں, گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی, اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی. اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ, یہ سورہ نور